کو پورا کر کے نکاح ہو سکتا ہے۔ آج کل شادی میں جہیز عام ہے، تو اس کا اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور کیا لڑکی والے اگر لڑکی والے کو کچھ دینا چاہے اپنی طرف سے تو لڑکا والے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ جہیز کا ڈیفینیشن کیا ہے اور لڑکی والے اگر دے تو کیا لڑکا والا لے سکتا ہے؟ تو عام زبان میں کہوں تو جہیز کا ڈیفینیشن ہوتا بھیک جو مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے تیاری کرنا، لیکن ہندوستان میں اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے صرف اور صرف، وہ ہے بھیک جو لڑکے والے اپنے طرف سے مانگ کر لیتے ہیں، یا ظلم جو لڑکے والے اپنے طرف سے لڑکی کے باپ اور اس کے بھائیوں پہ کرتے ہیں، یا ستم یا اذیت یا تکلیف جو لڑکے والے اپنے طرف سے لڑکی والوں پہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہیز ہندوستان کی زبان میں، ٹھیک ہے؟ اس کا لینا دینا کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ظلم، زیادتی، تکلیف دینا، لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھانا اسلام حرام قرار دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جہیز ایک سنگین جرم اور ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ایک سماج کو برباد کر دیتی ہے، ہمارا سماج اسی میں ملوث ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے علاقے کے بہت سارے لوگوں کو جو بنگالی ہوتے ہیں، بیچارے صرف لڑکی کی پیدائش کی وجہ سے سالوں سال وہاں پڑے ہوتے گلف میں صرف اس بچی کے نکاح کے لیے۔ یہ کتنا بڑا ظلم تم نے اس آدمی پہ کیا جو شادی کر کے 1 سال نہیں ہوا اپنی بیوی کو چھوڑ کر سالوں سال 3-3 4-4 سال گلف میں گزارتا ہے صرف اس بچی کے نکاح کے لیے۔ یہ ظلم کا بدلہ وہ نوجوان ضرور دیں گے اللہ کے پاس کہ اس باپ کو کتنی تکلیف پہنچائے اس کے جہیز نے۔ یہ اللہ نہیں لے گا، اللہ نہیں پوچھے گا؟ آپ مذاق سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ظالم جو ہوتا ہے اس کو کبھی جنت میں نہیں ڈالیں گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابی نے کہا ظلم کتنا؟ آپ نے سیدھا کہہ دیا اللہ کے رسول کہ ظالم جنت میں نہیں جائیں گے، کتنا ظلم، مطلب کتنا کرے تو نہیں جائیں گے؟ بتائیے تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر، مسواک کے برابر بھی ظلم کرو گے جنت میں نہیں جاؤں گے۔ علماء تشریح میں لکھتے ہیں مسواک سے مراد یا تو اس کا سائز کہ ایک بالی زمین لے لیا، مسواک کتنی ہوتی ہے؟ مسواک کرتے ہیں دانت میں، وہ اس کا سائز مطلب بالش، یا اس کی قیمت 5-10 روپئے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ پیلو کی لکڑی یا ادنا چیز استعمال کی، برش گم گیا تو ہم کبھی بولتے ہیں لعنت ہو جس نے میرا برش چرا دیا، چرا کے لے گئے، نہیں، ادنا چیز ظلم ہے، ظلم ہے۔ تو آپ مذاق سمجھتے جہیز کو؟ جو تکلیفیں وہ بھائی اٹھاتے ہیں جن کی بہنیں ہوتی ہیں اور والد نہیں ہوتے، دنیا سے گزر جاتے ہیں، وضعیت کو یاد کرو۔ اچھا مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، جو خود ظلم سے ستم کے تحت دبا ہوا ہوتا ہے وہ کیسے جہیز لیتا اپنے لیے؟ یار اپنی بہن کو جہیز دیتے تھے زندگی گزارتا ہے اور دوسروں کی بیٹی سے مانگتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی کہ ظلم کر تم پہ ہوتا ہے تو دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہو؟ کیا اسلام میں ظلم کا بدلہ ظلم ہے کہ میرے پہ ہوتا میں تم پہ کروں گا، مجھے کو گالی ہے تو میں تم کو گالی دوں گا، میری چپل کو چورا مسجد میں تمہاری چپل چوری کر کے لے جاؤں گا؟ یہ کوئی اصول ہے؟ یہ تو وہی ہو رہا نا، میرے ہوا میں تم کو کروں گا۔ بند کرو اس لعنت کو، اس سسٹم کو ختم کرو۔ لیکن سوال کا دوسرا حصہ، کیا ایک شخص اپنی بیٹی کو تحفہ دے سکتا ہے داماد کو؟ اسلام حکم دیتا ہے اپنے خرابات داروں پہ خرچ کرنے کا، اور داماد بھی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، بلکہ ان لا ہوتا ہے، یہ بیٹی کے نکاح کی وجہ سے یہ بیٹا بن جاتا ہے، ان لا کہتے ہیں، نسبتی بیٹا، جیسا سالہ نسبتی بھائی ہوتا ہے، ان لاز بولتے ہیں، مطلب بیوی کا بھائی ہونے کی وجہ سے میرا بھی بھائی ہوتا ہے، سالہ بولتے ہیں لیکن اس کو نسبتی بھائی بولتے ہیں عام زبان، ٹھیک؟ تو یہ نسبتی رشتے ہوتے ہیں۔ وہ عورت جو ساس ہے میری ماں جیسی ہوتی ہے، چونکہ اب میرا اس سے کبھی نکاح نہیں ہوگا، چاہے میری بیوی کو طلاق بھی دے دوں میرا نکاح نہیں ہوگا اس عورت سے، اس لیے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ میں رہ چکا ہوں۔ سمجھ رہا بات؟ وہ آدمی جو اس کا باپ ہوتا ہے، مطلب لڑکی کا سسر، وہ باپ جیسا ہوتا ہے میرے نسبت کی وجہ سے، میری چونکہ بیوی کا وہ والد ہے اس وجہ سے، تو نسبت۔ تو چونکہ اسلام خرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، کوئی اگر سسر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ جو ہے علامہ صلاح الدین یوسف جو ہے حفظہ اللہ، وہ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز لکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشنز ہوں۔ وہ کنڈیشن مجھے اچھی لگی کیونکہ پرانے فقہاؤں نے تو اس پہ لکھا نہیں، چونکہ جب یہ سب ایک دم لعنت والی چیزیں ہوتی نہیں تھی یاد رکھیں، تو لہٰذا انہوں نے اس پہ کوئی فقہ لکھا نہیں۔ صلاح الدین یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہو کہ شادی کے وقت نہ دیا جائے، شادی کے وقت نہیں دے سکتے اگر دینا دیا تو، پہلا۔ دوسری کنڈیشن لکھتے ہیں جو ضرورت کی چیز ہے وہ دی جائے، آپ کو جو پسند ہے وہ نہیں دینا، جو اس کو ضرورت ہے، مطلب جیسا کہ داماد غریب ہے، گاڑی نہیں ہے بیچارے کے پاس، تو گاڑی کی ضرورت ہے تو آپ وہ نہیں دینا جو آپ کو ہونا، اس سے پوچھنا کہ میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دے دوں کہ آپ کو گاڑی وغیرہ، جو اس کی ضرورت ہے۔ تیسرا وہ لکھتے ہیں کیش دیا جائے تو زیادہ اچھا، اس لیے کہ جو ضرورت ہے وہ لے لیں گا خود، ورنہ کیا ہوتا ہے شرما شرمی میں بولیں گا نہیں آپ تو اچھی دلا نہیں اس کو، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسا آپ کوئی سسر خوشی میں اپنے داماد کو اے سی لگا دے رہا، اس کے پیسے بھرنے کے نہیں ہے بل کو، چونکہ اے سی سے مہنگا اس کا بل رہتا ہے تو بولتے ہیں ویسا مت کرو، پھر کیش دے دو، وہ خود کولر لے لیں گا، اس کو معلوم ہے ٹھنڈک کے لیے کولر زیادہ اچھا، میرے لیے اے سی اچھا نہیں، تو بیٹر ہے، بٹ سجیسٹیبل ہے، ان کے سجیشنس ہیں اور مجھے اچھے لگے یہ سب سجیشنس۔ ایک تو شادی کے وقت نہ دیا جائے،
جو چیز ضرورت کی وہ دی جائے. تیسرا کیش دے دیا تو زیادہ بہتر ہے وہ لکھتے ہیں. چوتھا وہ لکھتے ہیں لوگوں کے دباؤ میں آ کے نہ دیا جائے, اپنی مرضی سے دیا جائے, وہ لوگ کیا بولیں گے نہیں. پانچواں وہ لکھتے ہیں داماد یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا حق تھا, سسر نے دیا تو کیا بڑا کام کیا, نہیں حق نہیں ہے بولتے ہو. داماد یہ نہ سمجھے کہ اس کا رائٹ تھا, حق تھا, بلکہ وہ لکھتے ہیں حق نہیں تھا, یہ وہ جو اللہ نے سسر کو دیا ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں میں کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے لہٰذا اس وجہ سے خرچ کرتا ہے, تمہارا حق نہیں ہے. تو یہ کنڈیشنز 5 انہوں نے لگائیے. تو جہیز یاد رکھیے. نوجوانوں سے گزارش کروں گا عزم کرو کہ بھیک نہیں مانگوں گے شادی میں. جہیز تو بولوں گا ہی نہیں میں اس کو, میں بھیک بولتا ہوں, ماڈرن بھکاریوں کی چال بولتا ہوں, سب کچھ بولتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ بھیک ہے, لیکن ایک بھکاری ہوتا پھڑے کپڑے میں آ کے بولتا بھیک دے دو بابا, اور ایک بھکاری اسٹینڈرڈ آتا اور بولتا دینا ہے تو اتنے میں ہے. یہ اپنا بکرا نہیں سوری بیٹا ہے, اور منڈی میں ریٹ یہ چل رہا ہے اس کا, ابھی دیتے تو یہ ہے تمہارے پاس, نہیں تو دوسرا کسٹمر کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو بکرا نہیں سمجھیں گا, آپ کو بیل سمجھیں گا قربانی کا. یہ زیادہ اچھا مثال ہے یہاں کے لیے. قربانی کا بیل بہت شان سے شوکت سے ہوتا ہے یہاں بہرحال آپ کے علاقے میں. لا کے شان شوکت وقار اور اسلام کی کیا کیا سمجھا جاتا ہے اس کو بالکل ایک دم غیر مسلموں کے اوپر دبدبہ, یہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال قربانی بس اللہ کے لیے کیجیے, کسی کو دکھانے مت کیجیے, نہ نان مسلمس کو نہ مسلمانوں کو, اللہ کے لیے کیجیے. بہرحال بہت لاتے تو یہ میرا بیل ہے, تیار کیا میں نے اس کو, ہاں کتنے دانت والا چیک کر لو منہ کھول کے, اس کی عمر وغیرہ 25 سال کا, 26-27 سال کا, اور اس کی قیمت یہ بولی جا رہی ہے مارکیٹ میں. بھیا دیکھو گریجویشن ہے تو 1 لاکھ جوڑے کی رقم اتنا جہیز, پوسٹ گریجویشن ہے 3 لاکھ, ڈاکٹر ہے 10 لاکھ, کیا ہے بولو. اب جو بولی لگائے اس کو مل جاتا ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے, والدین میرے پاس کبھی کبھار آتے ہیں بولتے ہیں وہ ہماری بہو نے ہمارے بیٹے کو لے کے چلے گئی, مطلب بیٹا الگ رہ رہا. تو میں پوچھتا ہوں بیٹا بیچے تھے یا بہو کو لے کر آئے تھے؟ یہ کیا بات کر رہے, بیٹا کیسا بیچیں گے, بہو کو لائے تھے. نہیں ایسا, بہو کو جب لائے تھے تو کچھ بہو سے لیے تھے کہ ہاں لیے تھے, تو پھر خرید لی نا, اس نے خرید لی تو پروڈکٹ لے کے چلے گی ساتھ میں. دکان پہ پیسے دے دیے تو لے کے جائیں گے نا سامان ساتھ میں آدمی, تو خرید لی تو لے گی پروڈکٹ ساتھ میں. تو پھر کیا کرو رہے, اب رونے کی ضرورت ہی نہیں. یہ آپ نے کیا, آپ کیا تو سے. تو بہرحال بیٹا بھی بڑا شانہ رہتا نا, بولتا جب اتنا دے سکتی شادی میں تو زندگی بھر دیں گی, تو وہ بھی نکل کے جاتا ماں باپ کو چھوڑ کر. مت کرو اللہ کے لیے, مت کرو یہ ظلم, مت کرو یہ ستم ان لوگوں پر جن کے نکاح ہوتے ہیں اور اس کے بعد بچی ہونے کی وجہ سے صرف جہیز کے لیے زندگیاں اپنی برباد کرتے ہیں. ہر آدمی سوچ لے مجھے جہیز نہیں لینا, نہیں دینا. خوشی سے بھی مت دو بھیا, آدمی کو خوشی سے بھی نہیں چاہیے. جو اللہ نے دیا نا خوددار بنو, بھکاری مت بنو. جب تم خوددار بنو گے نا تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, ایسی جگہوں سے عطا کرے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکلنے کے راستے آسان کرتا ہے, اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا. نکاح کرو اللہ پر توکل کر کے, اللہ رزق دیں گا. یہ جہیز بحث کی لعنتیں چھوڑو, یہ سماج کو برباد کرنے والی ناسور اور جو ہے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت کرے اور نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ بغیر جہیز کے اپنے نکاح کریں.